أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علمه القرآن خلق الإنسان علمه البيان. یہ سورہ الرحمن کی ابتدائی 3 آیتیں ہیں۔ الرحمن یہ مبالغے کا صیغہ ہے کہ اتنا رحم کرنے والا ہے، اتنا رحم کرنے والا ہے کہ آپ دیکھیں کہ گویا اس کی جو رحمت ہے اس کے سمندر میں جب طغیانی آ جاتی ہے، طوفان کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر ہر وقت وہ قائم و دائم رہتا ہے، اس طرح اللہ کی رحمت ہر وقت جوش مارتی رہتی ہے اپنے بندوں کے لیے۔ اور مومن بندوں کا معاملہ تو اس سے بھی بہت زیادہ ہے، اس سے بھی آگے ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ ہے الرحمن جس نے یہ قرآن سکھایا ہے اور اسی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اسے بولنا سکھایا، پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا۔ یہ وہ آیت ہے جس کے اوپر آج میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں کے ساتھ کہ انسان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں انسان بنایا ہے، نعمتوں کے اوپر نعمتیں دی جا رہی ہیں، پھر قرآن جیسی کتاب نازل فرمائی ہے اور انسان کو بولنا سکھایا۔ تو یہ جو بولنے کی چیز ہے، طاقت ہے انسان کے اندر، اس کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتا ہے کہ یہ انسان بولے۔ یہ بولنے کے لیے بنی ہے تاکہ یہ زمین کے اوپر رہنے والے دوسرے انسانوں کے سامنے اللہ کی بڑائی کو بیان کرے، اللہ کی تکبیر کو بیان کرے، اس کی ربوبیت، اس کی حکمرانی اور اس کی الوہیت کی چرچا کرے ہر طرف۔ اور یہ نہیں ہے کہ صرف اس کی کبریائی کا جھنڈا بلند کرے اور دوسرے بھی جھنڈے بلند ہیں اس کے مقابلے میں اور یہ بیچ میں ایک جھنڈا کھڑا کر دے، نہیں، فرمایا یہ جھنڈا کھڑا کرو اور ساتھ ہی یہ ہے کہ دوسرے سارے جھنڈوں کو نیچے کرنے کی کوشش کرو، سب کو ڈاؤن کرو، سب سرنڈر کریں، اس وقت تک جدوجہد کرو، جہاد کرو، اللہ کے راستے میں قتال کرو، جب تک یہ سارے کے سارے سرنڈر نہیں ہو جاتے ہیں اور پورا کا پورا دین اللہ کے لیے خالص نہیں ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ اس گروپ کے اندر جہاں بحث چل رہی ہو عام روٹین کے تحت تو دعوت جاری رہتی ہے، لیکن کبھی کبھی یہ جو جنگ ہے یہ گرما گرم صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اللہ کے دشمن آتے ہیں اللہ کے دین کو نیچا دکھانے کے لیے اور اپنے اکابرین اور اپنے بزرگوں اور اپنے مسئلوں کو اوپر کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ اس وقت مومنوں کا کام ہے کہ اس گمسان کی جنگ میں جو یہ نظریاتی جنگ ہے اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، ہمارے یہ ساتھی بولتے ہیں، معراج صاحب کا تو خیر کہنا ہی کیا، الیاس صاحب اسی طرح، اور ہمارے فاروق عبد الرحمن صاحب ہیں یہ بھی بولتے ہیں، اعظم صاحب بولتے ہیں ابھی، اور ابھی ہمارے عبید الرحمن صدیقی صاحب بھی بولنا شروع ہو گئے ہیں گروپس کے اندر۔ تو یہ بہت ہی اچھا کام ہے ماشاءاللہ، بڑے اچھے نپے تلے الفاظ کے ساتھ عبید صاحب نے اپنے ریمارکس دیے ہیں اور اپنے ایمان عقیدے کا اظہار کیا ہے۔ تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ساتھی ہر کلپ کا جواب دے، یہ نہیں ہے، اپنی اپنی بساط کے مطابق وہ خود ماحول ایسا بن جائے گا۔ تو ایسے ساتھی ہیں جو سنتے ہیں 8-10 کلپ سننے کے بعد پھر ایک بیچ میں 2 منٹ کا 3 منٹ کا اپنا کلپ چڑھائیں اور جواب دیں ان شرک اور کفر پھیلانے والوں کو، اپنے ایمان عقیدے کا اظہار کریں، کفر کے اوپر چوٹ ماریں تاکہ ان کی حوصلہ شکنی ہو۔ اور باقی جو ہمارے ساتھی نہیں بولتے ہیں اور ایمان عقیدے کی باتوں کو پسند کرتے ہیں وہ بھی ہمارے بڑے قیمتی ساتھی ہیں۔ یہ ایمان کا راستہ ہے ہی ایسا کہ اس ٹرین میں جو بیٹھے ہوئے مسافر ہیں ایمان کی ٹرین میں، اس میں آخری ڈبے میں جو بیٹھا ہو وہ بھی خوش قسمت ہے۔ باقی جو گروپوں کے اندر بولتا ہے تو وہ تو سمجھیں کہ اس ٹرین کی انجن کی حیثیت رکھتا ہے جو ٹرین کو کھینچتی ہے۔ تو اس بولنے ہی نے رنگ لانا ہے میرے بھائیوں، ہر جگہ بولو، جہاں کفر و شرک دیکھو بولو، چاہے ایک لفظ بول سکو اور اشارے سے کر دو کہ نہیں بس کر، رک جا، اس انداز سے یہ ضروری ہے۔ اور ہر طرف اللہ کی توحید کا پرچار ہوگا انشاءاللہ، اور یہ توحید کی آواز اٹھی ہوئی ہے، اس شمع کو بجھنے نہ دینا میرے پیارے بھائیوں۔ باقی بڑے بڑے آئے تھے اس راستے کے اندر، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے چپ ہو گئے، پھر اس کے بعد اس کے اندر ان کے مدافعانہ انداز آ گیا، مداحنت کرنی شروع کر دی، طاغوت کے لیے تھوڑی بہت نرمی پیدا ہو گئی، تو پھر اس کے بعد جا کے گڑھے میں گرے ہیں۔
اس دعوت میں یہی معاملہ ہے کہ جس کے دل کے اندر طاغوت کی نرمی پیدا ہوگی اسی طرح ایمان پھر ختم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا میرے سارے بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا بولتے ہیں، دلائل اس میں ملتے ہیں، اور ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ جو آپ بولتے ہیں نا، اس کو قیامت کے دن جب اس کا جو اجر عظیم کی شکل میں دیکھیں گے اس وقت پچھتاوا بھی ہوگا کہ کاش ہم اور زیادہ بول سکتے تھے، اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی تھی، پھر ہم نہیں بولے یا کم بولے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس پچھتاوے سے اپنی پناہ میں رکھے، اور یہ سمجھے تھے کہ چند دن بولیں گے ختم ہو جائیں گے، محمد حنیف صاحب نے بھی یہی کہا تھا، چند دن بول کے ختم، ان کو دبا لیں گے۔ اس طرح نہیں دبائے جاتے ہیں۔ ایمان اور عقیدے کے اوپر جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں، نظریاتی جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں، وہ دبتے نہیں ہیں، بلکہ اور ان کا ایمان جوش میں آتا ہے، اور انشاءاللہ یہ دعوت آگے بڑھتی جائے گی۔ کفر و شرک کا جنازہ اٹھے گا، اور بڑی دھوم سے اٹھے گا۔ اس زمین کے اوپر ایک کافر مشرک نہیں ہوگا، اللہ کا دین آئے گا اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ، اور دعوت سے آئے گا، توحید سے آئے گا، ایمان خالص اور تقوی، پھر جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ چیزیں جب اصلی شکل پہ آئیں گی، باقی یہ نہیں کہ وہ پہاڑوں کے اوپر یا بلیک بورڈ جس طرح لگا دیتے ہیں یہ گورنمنٹ کے لوگ، ایمان، اتحاد اور پتہ نہیں یکجہتی، اور یہ نظم، اور نہ ایمان ہے ان کے اندر، نہ نظم و ضبط ہے ان کے اندر، نہ ان کے اندر اتحاد ہے، بس صرف یہ لکھنے کے اندر ہے۔ باقی یہ باتیں ایمانداروں کے اندر زبردست طریقے سے ہونی چاہیے، ایمان خالص ہونا چاہیے، ایمان کی وجہ سے اپنے مومن بھائیوں سے محبت ہونی چاہیے، اور دوسروں سے جو مشرک کافر ہیں ان کے ساتھ ہمدردی ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی ہم ان کو چند تنگ کرنے کے لیے یا کوئی اپنی بڑائی کے لیے ان کے خلاف بولتے ہیں، نہیں، یہ ان کی خیر خواہی کے لیے بولتے ہیں کہ بھائیو آج سمجھ جاؤ، اگر کل تمہیں تو مرنے کے ساتھ پتہ چلے گا کہ یہ کفر و شرک تھا، پھر کیا کرو گے؟ واپس نہیں آ سکو گے، اس وقت تم مان لو گے، تو ماننے کا کیا فائدہ؟ اس وقت ختم ہو جائے گی کہانی۔ آج غور و فکر کرو، اور جب جس طرح کوئی ڈاکٹر یا حکیم نشتر لگاتا ہے ذرا زخم کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو مریض کی خیر خواہی کے لیے ہوتا ہے، اس میں تکلیف تو ہوتی ہے اس کو، لیکن اس کی خیر خواہی ہوتی ہے، کڑوا گھونٹ پینا پڑتا ہے، کڑوی دوا لینی پڑتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ماحول بنایا ہے یہ اللہ کی رحمت و شفقت کی وجہ سے ہے، اور یاد رکھنا یہ ساری کوشش بیکار جائے گی اگر عمل صالح کی آن گراؤنڈ اس کو پشت پناہی حاصل نہیں ہوگی۔ عمل صالح کی ایماندارانہ زندگی بسر کر کے دکھاؤ، لوگوں کے سامنے دکھاؤ یہ ہے مومن جا رہا ہے، چلتے پھرتے مومن، آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، آپ کی دعوت، اور اس راستے میں صبر، جماؤ، پھر اجتماعیت، امیر کی اطاعت، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ سب سے زیادہ ہماری ہوں گی، چونکہ ہم زیادہ مستحق ہیں اس کے، ہم مومن ہیں۔ دنیا کی کوئی فوج ہمارے نظم و ضبط کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ امیر کی اطاعت ہوگی بالکل خوش دلی کے ساتھ، دل کی گہرائیوں سے، اور پوری طرح آنکھیں کھول کے، کہ جب تک وہ ہمارے مالک اور خالق کا فرما بردار رہے گا ہم اس کے فرما بردار رہیں گے، اور جب وہ ہمارے مالک اور خالق کی بات کو پیچھے کر کے اپنی چلانے کی کوشش کرے گا تو اس کے بعد پہلے سمجھائیں گے، سمجھ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اسی طرح آڑے ہاتھوں لیا جائے گا جس طرح محمد حنیف کو لیا گیا تھا اور ساروں کو لیا گیا تھا۔ ہم نے ایک لمحے کے لیے ایسے لوگوں کو برداشت نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں عارضی طور پر حالانکہ یہ لطیف حسن صاحب کو بنایا تھا، لیکن جیسا ہی انہوں نے غلط سٹیپ اٹھایا فوراً ہمارے ساتھیوں نے ان کو مسرت کر دیا کہ نہیں تم آگے چلنے کے لائق نہیں، اب پیچھے چلنے کی بھی لائق نہیں ہو۔ تو ہمارے جو بھی عمرہ ہے یہ خادم ہے، یہ کوئی عہدہ نہیں ہے، یہ ہم کئی دفعہ ہمارے ساتھیوں کے منہ سے نکل جاتا ہے یہ عہدہ نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے میرے بھائی، اور مومن تو اس سے ہمیشہ بھاگتا ہے، لیکن جب دوسرے مومن اس کے اوپر اعتماد کر کے اس کو یہ ذمہ داری دیں گے تو اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ کام کرے گا۔ اور جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا سید و قوم خادمہم، یہ جو قوم کا سردار ہوتا ہے، یہ ناظم ہوتا ہے، ان کا خادم ہوتا ہے، اور بڑی بھاری ذمہ داری اس کے اوپر ہوتی ہے۔ اگر یہ پوری ذمہ داری کر پایا تو عذاب سے بچے گا، اور اگر ذمہ داری پوری نہ کی، محمد حنیف کی طرح اور دوسرے ان لوگوں کی طرح ان کو امیر بنایا گیا تھا، چاہے یعقوب علی ہوں، دہیو صاحب ہوں، یہ دوسرے لوگ، انہوں نے حق ادا نہیں کیا ہے، ایمان کے تقاضے پورے نہیں کیے انہوں نے، تو میرے بھائیو تم وہ غلطی نہ کرنا جو ان کے اندر تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان خالص کے اوپر جما دے۔